بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ بھائیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے مجھے اپنے قغانینز اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد اور اس کی تشکیل اور اس کے فیوچر کے پلانز کے بارے میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے تمام قغانینز تک اور خصوصاً اور باقی عوام تک بالعموم پہنچانے کا موقع دیا۔ قغانینز بیسیکلی گورنمنٹ کالج پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد کی پرانے کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس کی ایک ایسوسیشن ہے، ایک یونین ہے، جس کی داغ بیل یا بنیاد 2009 میں رکھی گئی، اور اس کے جو شروع کے فاؤنڈر ممبرز تھے ان میں پروفیسر منصف جو کہ اس وقت کالج کے رولنگ پرنسپل تھے، شاہد خان جدون جو کہ اس وقت اس کے روئے رواں تھے، اور سرفراز جدون جو پولیس افسر ریٹائر ہوئے ہیں وہ تھے، اور میں ان کا کوآپ ممبر تھا، اور ہم نے یہ شروع کی۔ اور یہ اس وقت سے 2009 سے سلسلہ چلا، اور بنیادی مقصد اس قغانینز ایسوسی ایشن کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی یہاں سے کوالیفائی کر کے لوگ نکلے ہیں، یہ کالج ماشاءاللہ 1953 سے شروع ہوا ہے، اور آج تک سٹیپ بائی سٹیپ تمام نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ماشاءاللہ آج اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو دوسرے اچھے پاکستان کے دوسرے اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی طرح اس میں بھی ہم نے یہ ایک نئی روایت ڈالی کہ جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ہم یکجا ہوں اور اس اکٹھے بیٹھیں، اور ہم ایک دوسرے کے مسائل کو بھی شاید سمجھیں اور شاید ان کو حل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، اور دوسرا اس انسٹیٹیوشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان مقاصد کو لیتے ہوئے ہم نے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ کالج کے اپنے کئی مسائل ہیں، شاید کالج کی انتظامیہ بذات خود بھی ان کو حل کرنے میں دن رات سرگرداں ہے، لیکن جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں میں فائز ہیں، کچھ تو اسٹل دے آر ورکنگ آن ڈفرینٹ پوسٹ، کچھ جو ہے وہ ریٹائر ہو کے آ گئے، لیکن ان کے اثر و رسوخ، ان کا حیثیت اس قابل ہے کہ شاید وہ کالج کے لیے کچھ بہتری کر سکے۔ ان مقاصد کو لیتے ہوئے 2009 میں پہلی ہماری ری یونین ہوئی تھی، اور 2008 تھی یا 2009 تھی پرابیبلی، میں بھول نہ جاؤں، اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے اس کی بڑی ایڈورٹائزمنٹ کی، کافی اشعار تشہیر کیا، اور اللہ کے فضل سے وہ تقریباً 400-450 لوگ آئے تھے۔ اس میں ڈفرینٹ کلاسز، بیوروکریٹس تھے، کوئی آرمی افسرز تھے، کوئی ایئر فورس کے میری طرح تھے، کچھ بزنس مین تھے، وکلاء حضرات تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، ڈفرینٹ کیڈرز کے لوگ، اور اچھی خاصی تعداد، اور بڑا مزہ آیا تھا۔ اس میں پھر ہم نے اس کے باقاعدہ بائیلاز بنائے، بائیلاز کے بعد پھر اس کو ایک مینوفیسٹ کیا، اس کو ریکگنائز کروایا، اور یہ ہم نے 4 پوائنٹس اس وقت بھی رکھے۔ ایک تو بنیادی مقصد ہے کہ آپس میں مل بیٹھنا، ایک دوسرے کے حال احوال سے آگاہ ہونا، اور دوسرا جس حیثیت میں ہم ہیں ایک دوسرے کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، تیسرا جس حیثیت میں ہم ہیں اس کالج کی کیا ہم خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم کس حد تک ریزالو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کالج میں ایک اسٹوڈنٹس میں ایک کلاس ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ تمام قابلیت، ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود، تمام ٹرمز کنڈیشنز پوری کرنے کے باوجود وہ اپنی تعلیم شاید پوری نہیں کر پا رہے، ان کی فائنینشلی دے آر ویک، تو ان کو ہم کس حد تک کس طرح ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور کارآمد کرتے ہوئے، اور صرف فائنانس کی وجہ سے وہ پیچھے نہ رہ جائیں، وہ آگے چلیں اور انشاءاللہ اس کالج سے ایک اچھا کیریئر لے کے نکلیں۔ تو یہ 4 مقاصد لے کے ہم نکلے۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک ایگزیکٹو باڈی اس کی بنی، جو تمام جو ڈیسیژنز ہم لیتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ آگے رہتی ہے، اور ایک گورننگ باڈی ہے جو اوورآل اس کے اوپر بیٹھ کے اس کام کو دیکھتی ہے اور سپروائز کرتی ہے۔ پھر اسی کام کو، اسی ریت کو، اس روایت کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہر سال ایک ری یونین ہوا کرے گی، لیکن ہر سال نہ ہو سکی، کچھ نہ کچھ معاملات آ جاتے، پہلی 2-3 جو ہیں وہ ہر سال ریگولرلی ایئرلی ہوتی نہیں، لیکن اس کے بعد کبھی 2 سال کا گیپ آ جاتا ہے، کبھی 3 سال کا گیپ آ جاتا ہے۔ ابھی لاسٹ جو ہوئی تھی 6th ری یونین وہ 2018 میں ہوئی تھی،
اور ابھی انشاءاللہ 7th ری یونین جو ہماری ایگزیکٹو کونسل اور گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ 31 اکتوبر کو ایکسپیکٹڈ ہے، اور پروویژنلی لیکن جو کہ 90% 95% چانسز ہیں کہ انشاءاللہ وہ 31 اکتوبر کو ہم کریں گے۔ آج تک ان کرانین ایسوسیشن کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ ڈیسٹیچیوٹ بچے، جو ہیلپ لیس بچے، جو غریب بچے اپنی تعلیم کی میں فائنینشلی ویک ہونے کی وجہ سے تھوڑے پریشان تھے، ہم نے ان کی ماشاءاللہ فائنینشلی کاغانیز نے مدد کی، اس میں کاغانیز نے خود کنٹریبیوٹ کیا، پلس دوسرے لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور کر کے وہ ماشاءاللہ مختلف ہر سال وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جو لاسٹ تعداد تھی وہ 132 تھی جن کو ہم نے فائنینشلی سپورٹ کیا۔ اسی طرح کالج بذات خود اس کی بلڈنگ 2005 کے زلزلے میں کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی تھی، اور اس کے گورنمنٹ کے لیول پہ بڑے سلسلے چل رہے تھے، اور فائنلی وہ ایرا کے پاس چلا گیا تھا کیس کہ جی وہ ایرا والے اس کو وہ کریں گے، لیکن بیکاز آف بیوروکریٹک چینلز اور مختلف ڈپارٹمنٹل ڈیفیکلٹیز وہ کام ادھورا پڑا تھا۔ اس میں بنیادی جو کردار ادا کیا وہ کالج کی اپنی انتظامیہ نے پروفیسر تاج صاحب پرنسپل تھے، ان کی کاوشوں سے، اور پھر ان کو پوری قوانین ایسوسیشن نے سپورٹ کیا، اور ان کی اپنی انتظامیہ نے پروفیسر ممتاز صاحب ہیں، پروفیسر شرافت خان ہیں، اور پروفیسر تاج صاحب بذات خود انہوں نے وہ آج ماشاءاللہ کالج دوبارہ ریکنسٹرکٹ اور ری رینوویٹ ہو کے ایک برینڈ نیو کالج کی حیثیت سے باہر سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح، اور یہ کام ختم نہیں ہوا ابھی، مطلب اس کی ریپیئر، مینٹیننس، اس کی اپ لفٹ، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، اور نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے کہ اس کی جتنی پلے گراؤنڈز ہیں ان کو ہم اپ لفٹ کریں، ان کو صاف ستھرا کریں۔ فی الحال ان کی پوزیشن یہ کہ سارے شہر کا پانی وہاں جا کے جمع ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے نکالنے کا بندوبست کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے انڈومنٹ فنڈ کی ابتدا کی ہے اور غریب بچوں کی مدد شروع کی ہے، اس کو ہم نے انہانس کرنا ہے، اور اس میں 132 سے بچوں کی اب ہم نے، ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 200 تک کا ہے کہ وہاں تک ہم لے جائیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس میں بتیرے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آتے رہے، ساتھ ساتھ نکلتے رہے۔ ہم نے جو ایگزیکٹو کونسل، ایگزیکٹو باڈی اور گورننگ باڈی کے ممبران ہیں ان کا ٹائم ڈیوریشن 3 سال رکھا ہوا ہے۔ ہر 3 سال بعد باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں، جنرل باڈی ان کو الیکٹ کرتی ہے، اور وہ الیکٹڈ جو فورم ہے وہ ان کاموں کو لے کے آگے چلتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی برڈن نہیں، یہ کوئی فٹیک نہیں، کوئی کمپلشن نہیں، یہ ایک اندر کی ول ہے، اور اپنی ایک شوق ہے، اور اپنا ایک سیلف موٹیویشن ہے جس کے تحت یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ ابھی اس دفعہ جو گورننگ باڈی اور ایگزیکٹو کونسل ہے اس کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اور 31 اکتوبر کو جہاں اور کام ہونے ہیں اس میں جنرل باڈی سے ان کے الیکشنز بھی کروانے ہیں، اور وہ شاید انشاءاللہ نئی باڈی الیکٹ ہو کے آگے آ جائے گی۔ اور اس میں ہمارے جو چیف پیٹرن ہیں وہ بائی دی ورچو آف ہز سینئرٹی اینڈ بائی دی ورچو آف ہز پورٹ فولیو ریٹائرڈ جسٹس اعجاز افضل صاحب ہیں، جو سپریم کورٹ سے ایز اے جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کی ان گنت ایک قسم کی کنٹریبیوشنز ہیں، سائلنٹ قسم کے ایک پلے بیک، جس طرح ایک صحیح گائیڈ لائن ہوتے ہیں، ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہر کام میں ماشاءاللہ پیش۔ اسی طرح گورننگ باڈی میں خالد مسعود صاحب، اور ایکس جو پچھلی گورننگ باڈی تھی اس میں شاہد جدون، پروفیسر منصف، سرفراز جدون، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کی شروع سے کارروائی سٹارٹ کی تھی، جنہوں نے شروع سے اس کی بنیاد رکھی اور آگے چلایا، تو ان لوگوں کی خدمات کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ پھر سب سے بڑی بات، صدیق شاہ بخاری صاحب ہمارے فاؤنڈر ممبرز میں سے تھے۔ اٹ واز ہز برین چائلڈ کہ جو انہوں نے سارے دوستوں کے، سارے قوانینز بھائیوں کے سامنے رکھا۔ وہ خود میرے پاس یہاں آئے کئی دفعہ کہ یار اس طرح ہم نے کرنا ہے، تو ٹائم نکالا کر، تو خیر وہ میں بھی ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے ڈور ٹو ڈور اس کی کنونسنگ کی، لوگوں کو جا کے اس کے اغراض و مقاصد سمجھائے، اس کا مینیفیسٹ پیش کیا، پھر لوگوں سے کنٹریبیوشنز لیں اور لے کے اس کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو پل پل جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ان کی ہم یہ کنٹریبیوشنز اور ان کی یہ کاوش ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے اس قوانین ایسوسیشن کے لیے۔ وہ پچھلے سال فوت ہو گئے تھے، پچھلے سال،
اور کاغانین سے یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ پوری ان کو ہومیج پے کی. ایک باقاعدہ 10-12 ممبرز کا ڈیلیگیشن میں لے کے گیا کوہاٹ ان کے نیٹو ولیج, اور ان کی قبر پہ فاتح خوانی اور باقاعدہ چادر چڑھانا اور سارے کام کر کے آئے تھے. اور آج تک ہم ان کی فیملی کے ساتھ ان ٹچ ہیں کہ کسی قسم کی خدمت جو ہم کر سکتے ہیں وی آر آؤٹ ٹو دیٹ. یہ ہے وہ بنیادی اس کے لیے کام. اب آپ کے ساتھ کو میری یہ ایڈیشنل ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس پروگرام اور اس اپنے چینل کے تھرو اس کاغانین کے اس پیغام کو کائنڈلی ہر ایک کاغانین تک پہنچائیں. اور اس میں اب کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ فلاں ڈیٹ تک جو پڑھے ہیں وہ لوگ ہوں یا فلاں ڈیٹ سے پہلے جو پڑھ چکے ہیں وہ لوگ ہوں. نہیں, 1953 سے لے کر آج تک جو بچہ, جو بچی, جو بندہ اس کالج سے پڑھ کے نکلا ہے وہ ہمارا بھائی, وہ اس کالج کا وہ کاغانین ایسوسیشن کا ممبر بن سکتا ہے. اور اس کے لیے پروفیسر شرافت خان کو ہم نے ڈیٹیل کیا ہے. ہی از دی فوکل پرسن, اور وہ کالج میں سرونگ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں, اور وہ اس کام پہ ہم نے لگائے ہیں کہ وہ ممبرشپ ساری لوگوں سے اور کنٹریبیوشنز وہ لیں گے. تو جو بھی میرے بھائی اس میں آنا چاہتے ہیں, بلکہ آئیں, چاہنے کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ آئیں, آگے نکلیں, آئیں اور اپنا اپنا رول اس میں ادا کریں. ہمیں ہر ایک کی پازیٹیو سجیشنز ویلکم کریں گے, اور شرافت صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروائیں, اور ان کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی پے کر کے اپنا رجسٹریشن فارم لیں. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو بھی کاغانین ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے جو کام ہوگا اس کو سرہم کریں گے. سملرلی یہ کرنل نام بھول گیا, کرنل نجم حسین شاہ صاحب ہیں, ان کی بھی ہم خدمات بھول نہیں سکتے. خالد صاحب ہیں, واحد صاحب ہیں, حاجی سعید ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, اور پروفیسر عبد الوحید صاحب ہیں جو ریٹائرڈ پرنسپل کامرس کالج کے, ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, ان کے اس میں کافی کام ہے. تو یہ لوگ اب کافی حد تک کچھ بیمار ہیں, کچھ کس طرح ہیں, کچھ لوگ ہم سے جدا ہو گئے. تو اب نئے ہم بلڈ کو, نئی سوچ کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے. جو بھائی بھی آنا چاہیں آئیں, اور اس مقصد کو لے کے انشاءاللہ ہم اکٹھے آگے چلیں. آپ کی بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ, اور اس میسیج کو آگے سب تک کنوے کرنا ہے. السلام علیکم.